السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کی ہر لفظ کی، ہر صورت کی بے پناہ فضائل ہے، فوائد ہے، اور زبان بیان کرنے سے قاصر ہے، لیکن جو احادیث مطہرہ میں ان کے فضائل آئے ہیں، محدثین نے حدیثوں کو اکٹھا کیا ہے، مفسرین نے تفسیروں میں لکھے ہیں، تو وہی علماء اور مشائخ آپ لوگوں کو بیان کر رہے ہیں۔ تمام مشکلات کے لیے جو کچھ اس کائنات میں مشکلات ہے، دین اور دنیا کی بلائی کے لیے، مشکلات میں آسانی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، دشمنوں سے نجات کے لیے، عزت، زندگی میں برکت، بے پناہ اضافہ، مال میں برکت کے لیے، ہر قسم کی برائی ختم کرنے کے لیے، طبیعت میں اچھائی کے لیے، شیاطین اور بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے، بیماریوں سے شفا، اولاد کی جو بے اولاد لوگ ہیں ان کے لیے نیک اولاد ملے گا، قیدی پڑے تو رہائی ملے گی۔ عرض یہ کہ تمام خواہشات جو کہ انسان اپنے سینے میں رکھتا ہے، دل میں رکھتا ہے، بے بس ہے پورا کرنے میں، صرف تمنا ہی تمنا ہے، خیالات باتیں ہیں، ان تماموں کے لیے اگر یہی صورت وظیفہ ہو جائے تو میرے خیال میں سونے پہ سہاگا ہے، اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کو سینہ بسینہ ملے گا، یا ان لوگوں سے ملے گا جو رجال الغیب سے تعلق رکھتے ہوں، علم لدنی ان کو عطا ہو، نور فراست عطا ہو، شرح صدر عطا ہو، کشف القلوب رکھنے والا ہو، نور فراست رکھنے والا ہو۔ ادروائز ایسے نایاب نسخے، اعمال یا وظائف جو طریقہ میں بتا رہا ہوں مشکل سے کتابوں میں ملیں گے، مجھے نہیں معلوم۔ تو وہ جادو ہو، جنات ہو، شر شیاطین ہو، فالج ہو، لقوہ ہو، کینسر ہو، دنیاوی اخروی زندگی کی بہتری کے لیے ہو، عزت مرتبہ کے لیے، بیقراری اضطرابی کیفیت سے نکل کے لیے، مصائب کے لیے، مشکلات، نوکری، کاروبار میں ترقی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، تسخیر الخلائق، جائز محبت، نکاح، شادی کے لیے، باہمی سلوک، محبت زوجین کے لیے، مقدمات، مشکلات، تکالیف، آزمائشیں، ایون تمام امور کے لیے، روحانیت کے لیے بھی یہ روحانی علاج ہے، یہ مجرب وظیفہ ہے، مجرب عمل ہے، قرآنی عمل ہے، تو اس پہ تمسک کرے، اس کے ساتھ دوستی کر لیں، اور یہ ایک عمل آپ لوگوں کی زندگی کے لیے کافی ہے۔ کوئی باہر جانا چاہتے ہیں، ویزا کی متلاشی ہے، تو وہ ان باکس میں کریں، پھر طریقہ میں بتا دوں گا اجازت کے ساتھ، انشاءاللہ مشکلات میں آسانی ہو جائے گی اور باہر کے اصول کے لیے۔ تو وظیفہ سورۃ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ یہ 8 رکوع ہے، 135 آیات ہے، اور ترتیب سے مکیۃ 45 ہے، اور پارہ کالا علم 16 پارواں ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نوافل پڑھیں گے، لیکن اگر رات کو ہو جائے تو کیا کہنے، پھر اس کے بعد اللہ کی تعریف کرے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھیں، صلاۃ و سلام یا درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ پڑھیں،
تعوذ. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 مرتبہ پڑھیں. پھر سورت شروع کریں. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی. جب ادھر آپ پہنچ جائیں گے نا اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، تو یہاں پر آپ نے رکنا ہے اور آپ نے ایک مرتبہ اس ترتیب کے ساتھ اسماء حسنی جو اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء ہیں آپ نے پڑھنا ہے. لہ الاسماء الحسنی پہ جب آپ آ جائیں گے یہاں آپ رکے ٹھہریں اور آپ نے اسماء الحسنی شروع کرنا ہے. کس طرح پڑھنا ہے؟ ایسے پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ مصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف غفور الرؤوف الملك المالك الملك ذو الجلال والإكرام المل مقسط الجامع العني المعني المعطي المانع الدوار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء والسميع البصير غفرانك ربنا وإليك المصير نعم المولا و نعم النصیر سمیع بصیر علیم قدیر مرید متکلم. ایسے پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے سورت تمام کرنا ہے. وَهَلْ آتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ یہ پورا سورت آپ نے تمام کرنا ہے. پھر سورت تمام کرنے کے بعد آپ لوگوں نے پڑھنا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پھر اللہ کی درگاہ میں آپ ہاتھ اٹھائیں اور دعائیں سے کریں کہ یا العالمین اپنے قدرت کاملہ سے اور قرآن مجید فرقان حمید کی استلاوت کی حرمت کے وسیلے کے ذریعے سے یا سورۃ طٰہٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کے وسیلے سے کے ذریعے سے جو میرے لیے یہ مشکل جو بھی مشکل ہے ایک پہاڑ کے مانند بنا ہے یا بنا ہوا ہے یا کڑا ہے، یا اللہ اس مشکل کو جو پہاڑ کی مانند ہے یا اللہ ریزہ ریزہ کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی دعائیں سن لے گا اور اس وظیفہ کو کنٹینیو رکھیں. میں کہتا ہوں اگر کوئی اس وظیفے پہ جس میں سارے اسم الحسنی ہے علیحدہ علیحدہ آپ اسم پڑھیں گے نا، وہ اسم پڑھو وہ اسم پڑھو، تو یہ سارے اسماء بھی آ گئے، قرآن کی تلاوت بھی آ گئی، اور سورۃ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی کتنی فضیلت ہے. پھر کسی مناسب موقع پہ انشاءاللہ اس کے فضائل بیان ہوں گے، تو اس پہ عمل کیجئے گا اور لوگوں کو بھی پہنچا دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ امید رکھیں، یقین کامل رکھیں
اللہ اللہ بندہ بندے ہیں، چھوڑے بندوں کو معاملات، پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں، یہ بندوں کے قوانین ہے، کسی وقت بھی درام کر کے گر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں بڑے بڑے آگے وہ بڑے بڑے چلے گئے، تو آپ آزمائش سے، تکلیف سے، مشکلات سے، دشمنی اور خوف سے نہ گھبرائیں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے مانگو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ یقینی کامل۔ تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔